بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یوم تبیض وجوہ، اور وہ دن جس دن عذاب آئے گا وہ کیسا دن ہے؟ دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ تبیض وجوہ، جس دن چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن عذاب ملے گا۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ سفید چہرے یعنی پر نور چہرے، اور تسود وجوہ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے یعنی تاریکی اور ظلمت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ کچھ لوگ نورانی چہروں کے اور کچھ لوگ جن پہ نحوست پھٹکار برس رہی ہوگی، یا تو یہ ہے، اور یا وہ کہتے ہیں یعنی حقیقتاً یہ خوش و خرم ہوں گے، خوشی والا چہرہ، اور رنج اور غم جس پہ چھایا ہوا ہوگا۔ تو عرب جس کے چہرے پہ رنج اور غم چھایا ہوا ہوتا تھا اسے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یعنی مطلب ہے کہ رنج اور غم نے اسے گھیر لیا۔ تو یا تو حقیقتاً مراد لے لی جائے کہ ان پہ لعنت اور نحوست پھٹکار خدا کی ہوگی، اور دوسری طرف خدا کا نور ان پہ برس رہا ہوگا، اور یا پھر محاورے میں مراد لے لی جائے کہ کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوش نہیں ہوں گے، ناخوش ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس ایسے لوگ نسودت سیاہ ہو جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، یا ان کے چہروں پر رنج اور غم کی کیفیت ہوگی، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا؟ بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ایمان کے بعد جو تم نے کفر کیا تھا نا، فذوقوا، سو اب چکھو العذاب، خدا کا عذاب، بما، اس سبب سے کہ کنتم تکفرون، تم کفر کیا کرتے۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اوپر بات چل رہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم ایسے نہ ہو جانا جن میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو جائے، اور اس کے فوراً بعد کہا ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کریں گے نا، قیامت کے دن ان کے چہروں پر رنج اور غم طاری ہوگا۔ اس لیے محققین اس طرف گئے ہیں مفسرین کہ وہ کہتے ہیں یہ کتاب، یہ آیت جو ہے، ایک تو گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اسی امت کے لیڈر بنے پھرتے تھے، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے، امت کو بانٹتے رہے، ایسے منافق، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے کفر کے بعد پھر کفر کے باوجود ایمان کا اظہار کیا، یعنی منافقوں، اندر تمہارے دل میں خرابیاں بھری ہوئی تھیں، اور تمہارے دل میں مسلمانوں کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھرا ہوا تھا، اور تم ظاہر میں ایمان کو لاتے رہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، اس ایمان کے اظہار کے باوجود تم کفر کرتے رہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے اب چکھو اس عذاب کا مزہ۔ یہ وہ منافق ہیں، لیڈر مسلمانوں کے۔ دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد تمام کافر ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا۔ اللہ نے فرمایا ہے ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا، یعنی حقیقی صورتحال کا تمہیں بھی پتا تھا، اس کے باوجود مسلمانوں کا تم نقصان کرتے رہے۔ کہنے کا موقع نہیں، لیکن ان دو آیات کی روشنی میں آج کل حالات کو سوچو، یہ ہمارے لیڈرز کیسے بنے ہوئے ہیں لوگ، وہ ان آیات پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح کرتے ہیں، اختلاف، تفرقہ، اور بیچ میں بات کچھ بھی نہیں، پھر جب ان کو کوئی مشترکہ دشمن اور مل جائے گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اس کے خلاف۔ یہ چیزیں